السلام علیکم ویورس، دانیال آدم ایڈم ریئیکٹ کے ساتھ. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان، جس کا نام ہے اوج بن انک. ہنسی ٹی وی نے اسی پہ ریسرچ کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہنسی ٹی وی کی ویڈیو. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی. دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا ترین انسان اوج بن انک. اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ سمندر اس کے گھٹنوں تک ہی آیا کرتا. جب اسے پیاس لگتی تو آسمان میں ہی بادلوں سے پانی پی لیا کرتا. بھوک لگتی تو سورج کی تپش سے ہی مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا. دنیا میں کسی شخص میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا، کیونکہ پہاڑ اس کے سامنے انتہائی چھوٹے لگتے اور انسان کیڑے مکوڑے. یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا، یعنی رشتے کے اندر آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، لیکن کافر اور مشرک تھا. یہاں تک کہ طوفان نوح کے اندر جب پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی تو یہ تب بھی بچ گیا، کیونکہ یہ پانی اس کے جسم تک پورا نہیں آتا تھا. اس نے 3600 سال کی عمر پائی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملک شام کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرو، تو اس وقت شام کی فوج عمالقہ کا سردار یہی اوج بن انک تھا. پوری قوم بنی اسرائیل اس کے خوف سے جنگ کرنے سے ڈر گئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر یہ جنگ کرو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب اکیلے اس جائنٹ سے جنگ کی تو اس کے گھٹنے پر اپنا عصا مبارک مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گیا. یہ وہ کہانی ہے جو کہ آج آپ یوٹیوب پر اوج بن انک لکھ کر سرچ کریں تو کئی سو ویڈیوز کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور سب کی سٹوری بالکل ایک جیسی کامن ہے. سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سیم کہانی عوام کو سنا رکھی ہے، مگر ان سب چیزوں کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے ان کا انفارمیشن سورس، جو کہ ہے ٹرسٹ می برو. میں کہہ رہا ہوں بس اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ کیونکہ یہ واقعہ نہ تو کامن سینس کے اندر فٹ ہوتا ہے، نہ لاجک میں، اور نہ ہی کسی تاریخ کے اندر، نہ ہی اسلامی تاریخ میں، اور نہ ہی ہیومن ہسٹری میں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی مزاحیہ کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیز انسانی ذہن کو ایک تصوراتی دنیا کے اندر لے جاتی ہے، جیسے یہ کوئی ایکشن فلم ہو. لیکن جب ایسے واقعات کو اسلامی تاریخ اور پیغمبروں سے جوڑا جائے تو بے تحاشا عقلی دلائل ایسے ہیں جو کہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قصے، کہانی، افسانے اور من گھڑت اسرائیلی روایت کے سوا کچھ نہیں، جس کا قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں. انفیکٹ اس جیسے اور بھی بہت سارے قصے اسرائیلی روایت کے اندر موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر، اور نہ ہی کوئی لاجک. ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ باقی تمام آسمانی کتابوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے بدلاؤ ہو چکے ہیں، اپنی مرضی کے تصوراتی قصے، کہانیاں ان کے اندر شامل کر کے. آئیں ذرا اوج بن انک کے اس واقعے کا عقلی طور پر تفصیل سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر یا سائنٹیفکلی طور پر اس کی حقیقت دراصل ہے کیا. سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس کے قد کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 5000 فیٹ لمبا تھا. 5000 فیٹ، ایک پہاڑ کے جتنی اونچائی. دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا ڈسکور شدہ ڈائناسور، جسے ایکچول کے اندر فوسلز کی صورت میں ڈسکور کیا گیا، اس کا نام ہے ارجنٹینوسورس، اور یہ 70 فیٹ اونچا اور 120 فیٹ لمبا تھا. جبکہ اگر سمندری مخلوقات کی بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا سمندری جانور ہے بلو ویل، جس کی لمبائی 100 فیٹ تک ہو سکتی ہے. ان جانوروں کے فوسلز ہزاروں یا لاکھوں سال پرانے ہیں. لہٰذا اگر ان جانوروں کے علاوہ کسی انسان کے اتنے بڑے سٹرکچر یا اتنے بڑے ڈھانچے کے فوسلز موجود ہوتے تو اب تک یقیناً ضرور سامنے آ گئے ہوتے. باقی انسانی جسم کے بڑے بڑے سکیلٹن یا ڈھانچے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر دکھائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب فیک ہیں، فوٹو شاپ ہیں. جبکہ اگر اسلامی تاریخ کی بات کریں تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، جو کہ آج کے تقریباً 90 سے 100 فیٹ کے درمیان بنتا ہے. اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ اس کے بعد انسانوں کے قد مسلسل ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے، اور قیامت کے دن جو شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے قد کے ساتھ، یعنی 60 ہاتھ قد کے ساتھ ہی جنت کے اندر داخل ہوگا. جس سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عمریں اور ان کے قد مسلسل کم ہو رہے ہیں.
کچھ قومیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور اور جسمانی طور پر بہت ہی لمبی تھی، مثلا قوم عاد اور قوم سمود۔ عرب میں رہنے والی یہ قومیں کھجور کے درختوں جتنی لمبی تھی، جو کہ تقریباً 30 سے 50 فیٹ کی ہائٹ بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن کریم کے اندر جالوت نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ جائنٹ کی طرح لمبا تھا اور داؤد علیہ السلام کے پتھر کے وار سے ہلاک ہوا تھا۔ بائبل کے اندر اس کا قد بیان ہوتا ہے تقریباً 9 فیٹ۔ لیکن اگر ریسنٹ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو آج تک انسانی تاریخ کے اندر ریکارڈ پر موجود سب سے لمبا شخص تھا امریکہ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام تھا رابرٹ والڈو، اور اس کا قد تھا 8 فیٹ 11 انچ یعنی تقریباً 9 فیٹ، اور اسی غیر معمولی اور غیر فطری طریقے سے اس کی ہائٹ بڑھنے کی وجہ سے صرف 22 سال کی عمر کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب آدم علیہ السلام کے 100 فیٹ کے قد کے بعد انسانوں کی ہائٹ مسلسل کم ہو رہی ہے تو 5000 فیٹ کا دعویٰ یہ تو ویسے ہی لاجیکل ہو جاتا ہے، جس کا نہ تو تاریخ میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہیومن ہسٹری کے اندر ایسے کسی غیر معمولی قد کے شخص کا ذکر تاریخی حوالوں کے اندر کسی بھی طرح سے موجود ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی سری لنکا کی ایک پہاڑی پر موجود ہے جو کہ 5 فٹ 11 انچ لمبا ہے اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بالکل مطابق ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹے حابیل جو کہ جوانی کے اندر قتل ہو گئے تھے، ان کی قبر مبارک دمشق کے اندر موجود ہے جو کہ 6 گز یعنی 20 فٹ لمبی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مسلسل دیکھتے جائیں تو سلالہ امان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے، مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے جو کہ بالکل ایک نارمل انسان کے قد کے برابر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی جو لاش ملی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا قد بھلا کتنا تھا؟ صرف 5 فیٹ 7 انچ، جو کہ آج بھی قاہرہ کے ایک میوزیم کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس پوری تاریخ کے دوران کئی ایسے اب نارمل ڈھانچے بھی دریافت ہوئے جن کی ہائٹ تقریباً 15 فیٹ 23 فیٹ یا ایون کے 34 فٹ تک بھی تھی، بالکل قوم عاد اور سمود کے لوگوں کی طرح۔ بڑے بڑے اسلامی مفسرین واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص عوج بن انق سے متعلق تمام باتیں فضول اور جھوٹی ہیں، یہ اہل کتاب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اور جہاں تک اس شخص کے طوفان نوح میں زندہ بچنے کی بات ہے تو یہاں پر بھی قرآن کریم اس جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سورہ نوح کی 26 آیت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ زمین اور کافروں میں سے کوئی ایک بھی شخص باقی نہ چھوڑنا جو اس سیلاب سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو کہ اس کشتی میں تھے سب کو بچا لیا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب کہ کیا قرآن جھوٹا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ایک بھی مشرک اور کافر بھی اس سیلاب کے عذاب سے نہ بچ پایا تو یہ عوج بن انق کافر ہونے کے باوجود کیسے بچ گیا؟ کیا اللہ کے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل یہی بات کہ طوفان نوح کے اندر دنیا کے تمام انسان ختم ہو گئے تھے سوائے کشتی پر سوار لوگوں کے، بائبل میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اس شخص کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا تھا اور اس کی عمر تھی 3600 سال، جبکہ اگر ہم اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ڈیفرنس ہے 1200 سال کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 565 سال کا فرق ہے، تو ان سب کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ 2850 سال بنتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ٹوٹل 2850 سال لمبا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ عوج بن انق کی عمر 3600 سال کیسے ہو گئی؟ کیا وہ آدم علیہ السلام سے بھی 750 سال پہلے پیدا ہوا تھا؟ ایک اور حیرت انگیز دعویٰ اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا تھا کہ سورج کی تپش سے ہی مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا۔ شاید عوج نے سائنس کلاسز مس کر دی ہوں گی یا پھر اس کہانی کو لکھنے والے لوگوں کو بھی اتنی عقل نہیں ہوگی کہ آسمان کے مقابلے میں زمین پر سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی ہیٹ زمین سے ٹکرا کر اوپر کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو آپ جتنا زیادہ اوپر جاتے جائیں سورج کی لہروں کی تپش کم ہوتی جاتی ہے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ زمین کا ٹیمپریچر ہر لمحہ آسمان کی اونچائی کے ساتھ ساتھ ہر لمحے کے لیے کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسپیس میں جا کر ایبسولوٹ زیرو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ عوج بن انق ٹھنڈ کے اندر مچھلی کو کیسے بھون کر کھایا کرتا؟ ہے کوئی سینس اس بات کی؟ اس کے علاوہ بہت سارے آرکیولوجیکل، ہسٹوریکل اور سائنٹیفک ثبوت اس واقعے کو کہانی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اگر ان سب کو یہاں پر بیان کرنے لگے تو یہ ویڈیو یقیناً بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا یہ وہ سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر علم ہے جو کہ ہم کسی ایسے غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں جو کہ سائنٹیفک اور ہسٹوریکل علم رکھتا ہو؟ کیا وہ اسے ایک واقعے کی بنیاد پر پورے دین کا مذاق نہیں بنائے گا؟
لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے بیتوقع واقعات جن کا نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے نہ ہی قرآن میں، ان کو آگے پھیلانے سے پہلے خود سے ان پر ریسرچ کریں، اور جن واقعات کا نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر ہے نہ ہی حدیث مبارکہ کے اندر، انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آج کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک تو ویورز، آپ نے دیکھی ہسی ٹی وی کی یہ ریسرچ، تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اوج بن انک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس سے پہلے کیا سوچتے تھے۔ تو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سے ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔